بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ ایسا تھا کہ زیب النساء یہ بہت بڑی وہ شاعرہ تھی اور زیب العالمگیر رحمۃ اللہ کی بیٹی تھی۔ وہ ایسے اس کو منع کرتی کہ بھئی آپ اشعار نہ پڑھیں، کیا ضرورت ہے، لیکن وہ شاعرہ تھی، شاعروں کا اپنے کمال ہے۔ تو وہ ایک شاہ ایران نے ایک مصرع کہا، لیکن اس کی جوڑ اس کے پاس خود بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی جب مصرع کرتا ہے کہتا ہے جس کے ساتھ ایک جوڑ بھی ہونا چاہیے، تو اس نے ایک مصرع یہ کہا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود، کسی نے چت کبرا موتی نہیں دکھا ہوگا، یعنی آدھا، یعنی جس طرح وہ آدھا کالا آدھا سفید۔ اب وہ خود بھی اس کے ساتھ اور مثل نہیں بنا سکتا۔ در ابلک کسی کم دیدہ موجود، دل بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ موجود ہو کہیں دنیا میں۔ تو یہ چلتے چلتے ہندوستان تک یہ مصرع پہنچ گیا۔ تو وہ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ اس نے اس پر پیچھے سے نیچے لکھ دیا، عجیب بات، مگر اشکے تبان سرم آلود، جو معشوق کا آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہو اور اس کو آنسو آ جائے تو اس میں کیا ہوگا، آنسو سفید ہوگا اور اوپر سے کیا ہوگا، کالا سا داغ ہوگا، یہ وہ موتی ہے۔ اب یہی جب بادشاہ کو پتہ چلا ہے، اس نے کہا کہ اس کی بھی اب ہم تقریب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تو اب یہ ہوا کہ اس نے بادشاہ نے اس کی تقریب کی کہ اس کا شعراء کی ترتیب ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں مشاعرہ بناتے ہیں۔ مہمان خصوصی کون ہوگا؟ وہ ہندوستان کا شاعر ہوگا، ہندوستان کا شاعر جس نے یہ اس کے ساتھ کیا، کیونکہ وہ کچھ بھی ملا نہیں سکتا تھا۔ مگر اشکے تبان سرم آلود، محبوب کے آنسو جو سرم میں کیا ہو، اس میں ملی ہوئی ہو۔ تو زیب العالمگیر نے اس کو کہا، اس کو جانا تو نہیں تھا، وہ بدبدبہ تھا مسلمانوں کا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اشعار مت بولو۔ اب اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا عورت ہے کیا؟ پہلے زمانے لوگ تو بڑی شرمیل لوگ تھے، آج کل تو نہیں کہ کیا ننگے ڈانس پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو زیب العالمگیر نے اس کو کہا، اس نے کہا کہ جواب میں دیتی ہوں، دے دو۔ تو اس نے خط لکھا، اس میں بڑے اور بھی اشعار تھے، کئی اشعار تھے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگی گل، میں اپنی باتوں میں، اشعار میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کے پتوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پھول نظر آتا ہے، خوشبو نظر آتی ہی نہیں آتی، اس میں چھپی ہوئی ہوں۔ اس طرح میں اپنے اشعار کے اندر ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب میرے دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، جس طرح پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کی دیدن میل درد در سخن بیند مورا، جو مجھے دیکھنا چاہتی ہو تو میری اشعار کو سنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کی دل بینا ہو جاتا ہے تو وہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کلام کو دیکھ کر اس کلام کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ وہ کلام سے خود باتیں کرتی ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، اور کائنات میں وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی قدرتیں، طاقتوں کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعی حقیقی معنی میں کیا مومن بنائیں اور ہمارے اندر مومنانہ صفات پیدا فرما دیں۔